अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो केस चल रहा है उस पर बात करना चाहता हूं। लेकिन सच्ची बात यह है कि माड़ा आदमी हूं और माड़े आदमी को खदशात बहुत होते हैं, खौफ बहुत होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में लगे केस पे और फिर इस केस की जो कार्रवाई है उस पर तबसरा करते हुए बड़ा शदीद डर लगता है। और आपको पता है हम जैसे लोगों के लिए वैसे भी अदालत आलिया, अदालत उज़्मा का जो वक़ार है वो बड़ी छोटी छोटी बातों पे मजरू हो जाता है। और सच्ची बात यह है कि हम जैसे तालिब इल्म कैसे ये जुर्रत कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की जानिब से दी जाने वाली ऑब्जर्वेशंस पे अपना तबसरा, अपना तज्ज़िया करें। लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ख़ुसूसन आज की जो कार्रवाई है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इससे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि आप में से बहुत से आप ये बात जानते हैं कि ओपन बैलेटिंग के हवाले से हमारी एक राय मौजूद है और बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हुकूमत के हम शदीद नाक़िद हैं और मौजूदा सियासी बंदोबस्त को अपनी असल में एक हाइब्रिड रिजीम समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी ये राय है कि ओपन बैलेटिंग एक अच्छा स्टेप है और अगर मौजूदा हुकूमत ये फ़ैसला कर गुज़रती है और हमारे जो इलेक्शन कमीशन का जो आर्डीनेंस है या हमारा दस्तूर है वहाँ पे अगर कोई बुनियादी तब्दीली आ जाती है तो उसका फ़ायदा इन अ लॉन्गर रन हमारी जमहूरियत को होगा। ये हमने इससे पहले बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई वो मेरी ज़ाती राय में उसका फ्रेमवर्क गलत था। वो जो गुफ्तगू थी उसका मौजू शायद ठीक तरीके से डिफ़ाइन नहीं हो सका और ये भी ऐन मुमकिन है कि मीडिया में जिस तरह से वो रिपोर्ट हुई हो वो गलत हो। यानी बाज़ औक़ात ये होता है ना, कमरा अदालत में कोई चीज़ किसी और एंगल से डिस्कस हुई होती है और मीडिया में किसी और तरह से रिपोर्ट हुई होती है। तो इस मामले को देखने के लिए कि मीडिया में उसकी रिपोर्ट ठीक हुई है या नहीं, मैंने फिर यूट्यूब के जो वीलॉगर्स हैं उन पे एतमाद करने की बजाय या सोशल मीडिया पे एतमाद करने की बजाय जो हमारे क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स हैं, डॉन है, मैंने उसकी ख़बर देखी और उससे मुझे शदीद मायूसी हुई कि अगर इस फ्रेमवर्क में अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो ये बुनियादी तौर पे गलत है। यानी आज जजेस ने जो बुनियादी सवालात उठाए हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पूछा गया कि वोट सीक्रेट रहेगा तो क्या ये फॉरएवर सीक्रेट रहेगा, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये यकीन दहानी मांगी गई कि हजूर आप मेक श्योर करें कि पार्टी की जितनी सीटें हैं प्रोविंशियल असम्बली में उसको उतने ही सेनेटर मिल जाएं। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हैं ना, ये मुझे अजीब लगा कि हमारे ऑनरेबल जजेस ने ये ऑब्जर्वेशंस, ये क्वेश्चंस क्यों इस तरह से रेज़ किए हैं। वैसे जो आज की कार्रवाई जितनी रिपोर्ट हुई है उससे बड़ी शदीद एक जानिबदारी आप कह सकते हैं, उसको बायसनेस है। यानी कुछ लोग उसके लिए टर्म यूज़ कर रहे थे, मैं नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे जैसे जजेस ने अपना जहन पहले से बना ली। और ये बड़ी बुरी, काबिल मज़म्मत और शर्मनाक बात होती है किसी भी निज़ाम के लिए अगर जजेस के बारे में लोगों को ये लगना शुरू हो जाए कि उन्होंने पहले से अपना जहन बना लिया। तो ये मैं नहीं इस बात पे बिलीव करता, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि आज की कार्रवाई में जजेस ने जिस तरह के क्वेश्चंस किए हैं और जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल और जजेस एक ही पेज पे थे, उससे ये लग रहा था कि शायद पहले ही कोई जहन बन चुका है, कोई फ़ैसला हो चुका है। अच्छा, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सेनेट का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है। सेनेट का जो कोर आइडिया है वो ये है कि आपके मुल्क की जो बुनियादी इकाइयाँ हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। आप देखें आपके मुल्क में 4 सूबे हैं और 4 सूबों में जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं वो तो आबादी के हिसाब से हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की नशस्तें यहाँ से होती हैं। सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर है, बलूचिस्तान में शायद सबसे कम होती हैं। अब अगर कौमी असम्बली में सारे फैसले होना शुरू हो जाएं तो पंजाब को यहाँ पे क्लियर डोमिनेंस होगी, पंजाब का जो हाथ है वो हमेशा ऊपर रहेगा। इस बात को काउंटर करने के लिए सेनेट का कॉन्सेप्ट लाया गया और कॉन्सेप्ट ये है कि चारों सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। आपकी 4 बुनियादी इकाइयों को 25-25 लोग मिल जाएंगे, फिर फेडरल कैपिटल को 4 लोग मिल जाएंगे और आपका निज़ाम ज़्यादा होमोजीनियस होगा। जो मुख्तलिफ तबकात की या मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोगों की जो राय है वो कानून साजी के अमल में शामिल हो। इसी सेनेट का दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसके वोट आपकी सूबाई असम्बलियों से पड़ेंगे। यानी आपने ये तय कर लिया कि हमने अमेरिका की तरह डायरेक्ट वोटिंग नहीं करानी, आम आदमी से सेनेट के लिए वोट नहीं लेना। और जो पार्लिमानी निज़ाम है जहाँ भी है, जिस तरह यूके में है, इंडिया में है,
وہاں پہ یہی روایت فالو ہوتی ہے کہ جو اپر ہاؤس ہے، ایوان بالا جسے کہتے ہیں، وہاں پہ آپ لوور ہاؤس سے ووٹنگ کراتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں سے، مختلف اکائیوں سے ووٹس لیتے ہیں اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے نا ایک وجہ ہے۔ آپ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، آپ کے جو بڑے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لوگ، وہاں پہ بھی جب چیزیں تھیں تو اس طرح نہیں تھا کہ وہ پاگل تھے یا وہ بالکل کرپٹ لوگ تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا نظام اس طرح سے رہے۔ یہ جو ریزن تھی نا کہ آپ نے اس کا ڈائریکٹ ووٹنگ نہیں کرانی اور آپ نے صوبائی اسمبلیوں سے یہ الیکشن کرانے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں، الیکٹیبلز ہوتے ہیں، پھر ووٹ بہت زیادہ برادری، ذات، قبیلے اور وہ مزارے اور وہ ساری چیزیں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ آئیڈیا تھا کہ اگر آپ کی پارٹی میں کوئی انٹلیکچوئل لوگ موجود ہیں، آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو قانون کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، لیکن یہ جو نمایاں مقام والے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کی پاپولر پالیٹکس نہیں کر سکتے۔ پاپولر پالیٹکس کرتے ہیں ندیم افضل چند جیسے لوگ، پاپولر پالیٹکس کرتے ہیں میجر طاہر صادق جیسے لوگ۔ تو یہ جو سینیٹر رضا ربانی جیسے لوگ ہوتے ہیں، شیری رحمان جیسے لوگ ہوتے ہیں، پروفیسر خورشید جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ پاپولر پالیٹکس ڈائریکٹ الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ تو سینٹ کا ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ مختلف پارٹیز اپنا جو برین ہے، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں قانونی معاملات میں، سماجی معاملات میں، معاشی معاملات میں، ان لوگوں کو پارٹیز سینٹ کا ٹکٹ دیں گی اور سینٹ میں لے کے آئیں گی۔ تو یہ اس کا دوسرا کانسیپٹ تھا۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک شغل لگا ہوا ہے نا، منڈی لگی ہوئی ہے اور فیصل واؤڈا جیسے لوگ اور اعظم سواتی جیسے لوگ اور اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ مل جاتے ہیں اور وہ سینٹ میں آ جاتے ہیں، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ جو بنیادی کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی پارٹی کے انٹلیکچوئلز کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو ڈائریکٹ الیکشن نہیں لڑ سکتے، پاپولر پالیٹکس میں نہیں جا سکتے، ان کو آپ ایوان بالا میں لے آئیں۔ یہ ایک دوسرا کانسیپٹ تھا۔ اچھا، تیسرا کانسیپٹ یہ تھا، اور یہ آپ کے آئین نے، آپ کے نظام نے آپ کے ایم پی اے کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ جس کو مرضی ہے ووٹ دے دے۔ اچھا، کچھ چیزوں میں نا یہ جو ووٹ ہے اس کو پابند کر دیا گیا اپنی پارٹی کے ساتھ، یعنی اگر ایک شخص نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور وہ آتا ہے ہاؤس میں، قومی اسمبلی میں آتا ہے اور وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے وزیر اعظم کا ووٹ، وزارت عظمیٰ کا ووٹ میں نے عمران خان کو نہیں دینا، میں نے نواز شریف کو دینا ہے، تو اس کو بہت بعد میں ترمیم کر کے ہمارے نظام نے اس کو درست کر لیا اور کہا کہ نہیں یار، یہ جو فلور کراس کرنے والی بات ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو ووٹ دینا ہے تو آپ دوبارہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جائیں، لوگوں سے نواز شریف کے نام پہ، مسلم لیگ نون کے نام پہ ووٹ لے کے آئیں، پھر بے شک آپ عمران خان کو ووٹ نہ دیں، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ ووٹ عمران خان کے نام پہ لیں اور وزارت عظمیٰ کے لیے آپ نواز شریف کو نامزد کر دیں، یا ووٹ نواز شریف کے نام پہ لیں اور وزارت عظمیٰ کے لیے آپ پیپلز پارٹی کے بندے کو ووٹ دے دیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کو انہوں نے نکال دیا۔ لیکن یہ جو سینٹ ہے، سینٹ میں آپ کے ایم پی اے کے پاس، آپ کے ممبر قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو سینٹ میں بھیجے۔ اس لیے اس کا یہ بنیادی رائٹ ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے صوبائی اسمبلی میں آیا ہے اور وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کو ووٹ دے۔ جس چیز کا مطالبہ میں کرتا ہوں اوپن بیلٹنگ کی، میں اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ ممبر صوبائی اسمبلی کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ بات کہے کہ ٹھیک ہے جی، ٹکٹ تو مجھے نواز شریف نے دیا تھا، الیکشن تو میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیت، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے اور رضا ربانی صاحب کو سینٹ میں ہونا چاہیے، اعتزاز احسن صاحب کو سینٹ میں ہونا چاہیے، پروفیسر خورشید صاحب کو سینٹ میں ہونا چاہیے۔ تو کم از کم صوبائی اسمبلی کے ممبر کے اندر اتنی تڑ، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو ووٹ سیکرٹ رکھنا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی، ہم ووٹ اس لیے سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں، عام آدمی کا بھی، صوبائی اسمبلی کے ممبر کا بھی، یعنی یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ ووٹ کو سیکرٹ رہنا چاہیے، یہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی خواہش کا اظہار کر سکے اور مختلف قسم کے جو پریشرز ہیں وہ اس کو انفلوئنس نہ کر سکے۔ اب یہ جو پریشرز ہیں یہ عام آدمی کی حد تک تو سمجھ آتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہو، میرے جیسا کوئی ماڑا بندہ ہے تو اس کو تو خوف آتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، سپریم کورٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ویسے ہی دل دھک دھک کرتا ہے، تو میرے جیسا ماڑا آدمی ہے اس کو تو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ یار اگر میرے ووٹ کا پتہ چل گیا کہ میں نے نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا تھا اور عمران خان کو ووٹ دیا تھا، تو وہ جو نون لیگ کی مقامی قیادت ہے جن کے ساتھ میرے معاملات الجھے ہوئے ہیں وہ مجھے مزید خراب کریں گے۔ لیکن
صوبائی اسمبلی کا ممبر جو الیکشن جیت کے آیا ہے، جو ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس نے ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہے، اس کے اندر کم از کم یہ حوصلہ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ عمران خان کو بتائے کہ حضور میں نے آپ کے کینڈیڈیٹ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ آپ کا کینڈیڈیٹ میرے معیار پہ یا میرے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے عوام کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا، تو اس لیے میں اوپن بیلٹنگ کے حق میں ہوں۔ لیکن سپریم کورٹ میں یہ جو کیس ہے نا، جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، یہ ڈائریکشن غلط ہے۔ یعنی سپریم کورٹ جب یہ پوچھتی ہے نا کہ بھائی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن سے کہتی ہے کہ آپ انشور کریں کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوگی، تو حضور نہ آپ کے سینٹ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ آپ کی پارٹیز کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ملے، نہ آپ کے سینٹ کے نظام میں یہ بات ہے کہ آپ کا ایم پی اے ہمیشہ اپنی پارٹی کی جانب سے نامزد کردہ امیدوار کو ووٹ دے۔ اس لیے میں حیران ہوں کہ یہ جو فریم ورک ہے، یہ جو لائن آف کوسچنز ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، اور آخر ہماری سپریم کورٹ کے ججز یہ امپریشن کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ پہلے سے مائنڈ بنا بیٹھے ہیں۔ یعنی اس کا نقصان ہوگا ہماری عدلیہ کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے نظام کو، اس کا نقصان ہوگا۔ اچھا، کچھ دیر پہلے ہم بیٹھے تھے تو یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس پوری صورتحال میں سلوشن کیا ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہی تھا جی، دستوری ترمیم لائی جائے اور اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، اور وہ ہماری تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے۔ اپوزیشن اس صورت میں اس وقت اس بات پہ تعاون نہیں کرے گی، کیونکہ اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے نمبرز میکسیمائز کر سکتے ہیں، تو دستوری ترمیم والا آپشن تو شاید موجود نہیں ہے۔ اور ججز نے جو لائن آف کوسچنز لی ہے، جو فریم ورک ڈیزائن کیا، جو آج کی کارروائی سے لگ رہا ہے، جو بائسنس ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، تو ایک صورت یہ ہے اور عملاً یہی ہونے جا رہا ہے کہ ججز کہیں کہ یار اس الیکشن میں عمران خان جتنے لوگوں کو سینیٹر بنوانا چاہتا ہے اور اس کی پارٹی کے جتنے ایم پی ایز ہیں، وہ جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے، اس سینٹ الیکشن میں عمران خان کو اتنے سینیٹرز ملنے چاہیے، چاہے آپ الیکشن کروا کے دیں، چاہے الیکشن کے بغیر دیں، چاہے اوپن بیلٹ سے کرائیں، چاہے سیکرٹ بیلٹ سے کرائیں، وہ والے سینیٹر عمران خان کو ملنے چاہیے۔ باقی یہ نظام درست ہوتا ہے یا نہیں، یہ جائے بھاڑ میں۔ تو اگر سپریم کورٹ کے ججز نے آنے والے دنوں میں بھی کارروائی کو اسی طرح سے بڑھایا جس طرح آج کی کارروائی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہی سب سے پروبیبل آؤٹ کم ہے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں جی، آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔